تو عاشقان رسول کے دلوں میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بستے ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ ہے۔ جو ہیں وہ ان کا اعزاز تو یہ ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج مفکر اسلام حضرت علامہ قاری محمد زوار بہادر صاحب کی زیر سرپرستی جمعیت علماء پاکستان کا اعلیٰ سطحی اجلاس ممتاز ایٹمی سائنسدان محسن پاکستان محترم المقام جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب متان اللہ بطول حیات ہی کی دعائے صحت کے لیے یہاں جامعہ محمدیہ رضویہ میں انعقاد پذیر ہوا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں علیل ہوئے اور کچھ سازشی عناصر نے ان کی وفات کی خبر چلا دی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کچھ مخالفین نے یہ پونڈی حرکت کی، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ملک و ملت کا بہت بڑا اثاثہ ہیں۔ پاکستان کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نعمت غیر مترکبہ ہیں، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ملک پاکستان پر اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا سایہ دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب سچے سچے مسلمان ہیں، پاکستانی قوم کے لیے، ملک پاکستان کے لیے ان کی گراں قدر خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ حضرت قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب نور اللہ مرکزہ کے ساتھ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت ڈاکٹر صاحب کی بے پناہ عقیدت و محبت ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے پچھلے سال جب فقیر نے امام اہل سنت کے ساتھ سالہ عرس پاک پر تحفظ ختم نبوت اور امام احمد رضا کے عنوان سے تقریباً 350 صفحات پر مشتمل کتاب تصنیف کی، تو ڈاکٹر صاحب نے انتہائی شفقت فرمائی، اور فقیر کی خواہش پر آپ نے ابھی چند ماہ پہلے اس پوری کتاب پر تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے عنوان سے روزنامہ جنگ میں ایک پورا کالم لکھا، اور انہوں نے بڑی شفقت فرمائی۔ تو عاشقان رسول کے دلوں میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بستے ہیں، وہ قوم کے ہیرو ہیں، ملت اسلامیہ کے ہیرو ہیں۔ آج ہم سب اکٹھے ہوئے ان کی دعائے صحت کے لیے۔ اہل سنت حضرت علامہ حافظ نصیر احمد نورانی صاحب صدر جمعیت علماء پاکستان صوبہ پنجاب، وہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، اور اس کے بعد مفکر اسلام حضرت علامہ قاری محمد زوار بہادر صاحب بھی اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اصل قومی ہیرو ہے، ساری قوم ان سے والہانہ محبت کرتی ہے، اور جب کوئی ایسی خبر آتی ہے تو قوم کا بچہ بچہ تڑپ جاتا ہے۔ پوری قوم ان کے ساتھ ہے، ان کی صحت کے لیے آج بھی دعا کی۔ ہم اپنے مدرسے میں طلباء قرآن پاک پڑھ کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ان کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں ملک و قوم کے لیے کہ شاید وطن عزیز پاکستان میں کسی کی اتنی زیادہ خدمات نہ ہوں جتنی محترم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور ہم ان اصحاب سے یہ درخواست کرتے ہیں جو ان کے بارے میں ایسی بری خبریں فیس بک پہ ڈالتے رہتے ہیں، اچھی خبریں ڈالیں، ان کے لیے دعا کریں۔ وہ قوم کا اثاثہ ہیں، وہ قوم کے ہیرو ہیں، وہ محسن پاکستان ہیں۔ جن لوگوں نے ان کے خلاف سازشیں کی مختلف ادوار میں، ان کا منہ کالا ہوا، وہ ذلیل و خوار ہوئے اور بستر مرگ پہ تڑپ رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے دین کا سپاہی آج بھی جب قوم کے سامنے آتا ہے، قوم ان کی تصویر، کہیں ان کا مضمون لکھا ہوا فیس بک پہ ان کا چہرہ دیکھ کے قوم کا پھر دل ایک مرتبہ باغ باغ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پوری قوم کے دل میں اس کی محبت ہے۔ اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جس طرح قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب نے، مولانا نصیر احمد نورانی صاحب نے ارشاد فرمایا، حافظ سلیم آوان صاحب، محترم رشید احمد رضوی صاحب اور کچھ اور افراد بھی دعا کے لیے آج جمع ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔
وہ پاکستان میری نظر میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد دوسرا بڑا آدمی پاکستان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے۔ آج پاکستانی افواج کا سر اونچا ہے اور للکار کے بات کرتے ہیں۔ دوسری دنیا جو پاکستان کو مٹانا چاہتی ہے، مخالفین، وہ جب ادھر بری نظر سے دیکھتے ہیں تو ان کو پاکستان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بنایا ہوا ایٹمی پروگرام آگے کھڑا نظر آتا ہے۔ افواج پاکستان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے شیروں جیسا کر دیا الحمدللہ۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اب اللہ نے ایسی پاور دی ہے، ایسی طاقت دی ہے کہ دشمن میلی آنکھ سے ادھر دیکھ نہیں سکتا۔ کچھ سیاستدانوں نے ڈاکٹر صاحب کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ بدقسمتی سے ایک ایسا دور بھی آیا کہ یہاں امریکہ حوالگی کے مسئلے بھی چلے، لیکن اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب اپنے ملک میں ہیں اور آج کل کچھ علیل ہیں۔ دعا کی درخواست کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ قوم ان کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بہت بڑا کام کر گئے۔ باقی تو سب نے ہم نے اور باقی سب نے بھی پاکستان کو کھایا ہے، پاکستان کو لوٹا ہے۔ پاکستان نے ہمیں عزت دی، پاکستان نے ہمیں نام دیا، پاکستان نے ہمیں امن سکون سے رہنے والی زندگی، لیکن ہم نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا۔ اگر پاکستان کو کسی شخص نے کچھ دیا ہے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی پوری ٹیم قابل فخر ہیں، اور ان کو اصل اعزازات جو ہیں وہ ان کا اعزاز تو یہ ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، پاکستانی قوم کے دلوں میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ میں آج اس اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے اور اپنے اس اجلاس کے ذریعے حکمرانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ روز کوئی نہ کوئی 1 2 4 سرکاری افراد، وزراء، حکمران، وزیر اعظم، صدر، یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے سامنے بہت چھوٹے لوگ ہیں، یہ ان کی خیریت دریافت کرنے جاتے، سارا میڈیا وہاں جاتا، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے، لیکن ابھی تک میں ایسی خبریں سننے کے لیے کافی دنوں سے انتظار میں ہوں کہ شاید کوئی خیال آ جائے ہمارے حکمرانوں کو، وصال کے بعد یہ تعزیتی بیانات جاری کریں گے، وصال کے بعد یہ قبر پہ پھولوں کی چادر چڑھائیں گے۔ زندگی میں کسی کی قدر کرنا سیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہاں جن مشکلات میں کام کیا اور جن مشکلات میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے، اللہ ان کو جزا دے گا۔ وہ ہمارے سارے مجاہدوں، غازیوں، شہیدوں کے سرخیل ہیں اور سپہ سالار ہیں۔ وہ اسلحہ جو ایٹمی دے گئے پاکستان کو یا بنا گئے یا ایک شاگردوں کی ٹیم تیار کر گئے، انشاءاللہ یہ ملک جو ہے یہ کسی کے سامنے آنکھیں نیچی کر کے بات نہیں کرتا، یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے۔ ہمارا سربراہ فوج کا، ہمارا DGISI اس وقت اگر دنیا پہ چھایا ہوا ہے تو اس کے پیچھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طاقت اور قوت کار فرما ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اللہ نے جو صلاحیت، جو سائنس میں عروج عطا فرمایا تھا، انہوں نے سارا ہی پاکستان کے لیے وقف کر دیا۔ اگر وہ پیسہ کمانا چاہتے باہر دنیا میں، ان کے لیے بہت بڑی بڑی ملازمتیں، بڑے بڑے اعزازات اور بڑی پیشکشیں موجود تھیں، لیکن وہ سب کو ٹھکرا کے اپنے ملک کے لیے، اللہ کرے ایسا ہی جذبہ اس قوم میں پیدا ہو جائے، لیڈرشپ میں بھی ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے ملک کو بھی کچھ دیں۔ جس ملک نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، ہم خوش ہیں کہ ہم الحمدللہ اس ملک میں رہتے ہیں جس کو اللہ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسا سائنسدان دیا ہے، جس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے پاکستان کے قسم پرسی کے باوجود۔ اور مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے، ڈاکٹر صاحب کی بڑی عقیدت اور محبت تھی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کا ہمارے کرپٹ سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے ایٹمی قوت بن جانا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے سائنسدان عطا فرمائے کہ جنہوں نے پاکستان کو یہاں لا کھڑا کیا۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، وہ جلد دوبارہ اپنی زندگی کے معمولات جو ہیں اسی طرح جس طرح چلا رہے تھے چلائیں۔ اور میں سب سے کہہ رہا ہوں، سیاستدانوں سے بھی، لیڈرشپ سے بھی، وہ لیڈرشپ جو صرف میڈیا کوریج کے لیے تو باہر جا کے صحافیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، کاش ان کو یہ توفیق ہو جاتی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ بھی جا کے یہ بیٹھتے، دعا کرتے، ان کی صحت خیریت دریافت کرتے۔ لیکن ابھی تک نہ میں نے شہباز شریف کو دیکھا ہے، نہ بلاول کو جن کو شوق ہے وزارت عظمیٰ کا، اور نہ مولانا فضل الرحمان کو دیکھا ادھر جاتے ہوئے۔ اور وزیر اعظم صاحب پہ بھی ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا خوف ہے ان کو کہ کون ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ناراض ہوتا رہے کوئی، قوم آپ سے خوش ہوگی، اللہ رسول آپ سے خوش ہوگا۔ ایک مجاہد
बिस्तर अलालत पे पड़ा हुआ है, वो गाजियों मुजाहिदों का भी सरख्याल है इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कुर्बानियों के सदक़े पाकिस्तान, मेरे कायद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, पाकिस्तान को अल्लाह ने एटमी क़ुव्वत बना दिया है। ये सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह कायम रहेगा पाकिस्तान। अल्लाह ताला जल्द डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को सेहतियाब फरमाए।